نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 195 سورۃ النمل آیت نمبر 1 سے لے کر 26 تک. سورۃ النمل مکی سورت ہے، سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہوئی ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں اور اس سورت میں چونٹیوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کو النمل کہا گیا. توسین حروف مقطعات ہیں اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں. حروف مقطعات کے بعد اکثر قرآن کا ذکر آتا ہے تاکہ قرآن کا اعجاز بتایا جائے، اور یہ حروف مقطعات متوجہ کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور تمہید بٹھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. توسین تلکا یہ آیات القرآنی آیات ہیں قرآن پاک کی، و کتاب مبین اور کتاب مبین کی. تو حروف مقطعات کے بعد دیکھیں قرآن کا ذکر آیا، تو اب یہ تینوں باتیں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ یہ قرآن کا اعجاز بتانے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تیسرا تمہید بٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر فوراً سے قرآن کا ذکر. آیات القرآن آیات ہیں قرآن پاک کی، و کتاب مبین اور کتاب مبین کی. کتاب مبین سے مراد یہاں پر قرآن پاک بھی ہے اور دوسری مراد لوح محفوظ بھی کی گئی ہے. قرآن کو کتاب مبین اس لیے کہا گیا کہ اس میں عقیدہ توحید، عبادات اور دیگر احکام شریعت کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. اس کو روشن کتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں نمبر 1 عقیدہ توحید، دوسرا عبادات اور تیسرا دیگر احکام شریعت کو کھول کھول کر یعنی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. ہدایت کا سامان ہے، زندگی کے بہترین اصول ہیں اس قرآن میں. ہدن ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. تو یہ قرآن ان مومنین کے لیے ہدایت ہے. اور دوسرا بشرا ہے. بشرا یعنی باعث رحمت، باعث رضا الہی ہے. تو ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے. اب یہ مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز. نماز کو قائم کرنا یعنی تمام حدود اور شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ. اب یہ مکی صورت ہے، اس میں چونکہ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو نفل صدقہ بھی مراد ہے، اور ویسے زکوٰۃ اصطلاحی معنوں میں ایک فرض صدقہ بھی ہے جو صاحب نصاب پر لاگو ہوتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تو یہاں سے نفلی صدقہ بھی مراد ہو جائے گا، اور چونکہ الزکاہ کا لفظ آیا ہے تو فرض صدقہ بھی مراد ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم ضمیر منفصل الگ سے آئی ہے. یہ کیوں آتی ہے الگ سے؟ تاکید کے لیے، اختصاص کے لیے. اختصاص کہتے ہیں خاص کرنے کے لیے. تو ضمیر منفصل کا الگ سے آنا یہ تاکید کا معنی دیتی ہے.
اور یہ خاص بھی کرتی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ ہی یقین رکھتے ہیں، یعنی یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم، خوبصورت بنا دیے ہم نے ان کے لیے، نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے خوبصورت بنا دیے لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم تو وہ یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان پر ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں، اور یہ ان کے گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، خوبصورت بنا دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال۔ یہ جو نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کے لیے بدی کا راستہ آسان کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو نیکیوں کا شوق ہے تو اللہ اس کو نیکی کا راستہ دکھائے گا، اور اگر کسی کو بدی کا شوق ہے، گناہ کا شوق ہے، تو بدی کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی راستے کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ فہم یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ عمہن کہتے ہیں دل کے اندھے کو، اور اس کی وجہ یہاں کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایمان کا نہ ہونا۔ اندھے پن کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا، عمیون۔ عمیون کہتے ہیں آنکھ کا اندھا، لیکن یہاں آ رہا ہے عین میم ہا سے عمہن۔ عمہن کہتے ہیں دل کے اندھے پن کو۔ انسان پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، حق سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو اس کا نفس دھوکہ دیتا ہے کہ تم جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے، یہ بھٹکنا ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہی نہ رہے کہ وہ غلط ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی بھی ہے کہ غلط ہونے کے باوجود بھی غلط ہونے کا احساس نہ ہو۔ تو یہ ان کے گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، اور آخرت پر عدم ایمان اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے۔ سوء العذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون، وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ سے، اور انجام کیا ہوا؟ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے تو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے بن گئے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، البتہ آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن۔ تلقا، لام قوف چھوٹی یا سے، فارمل ایجوکیشن کو کہتے ہیں، طریقے سے کسی کو سکھانا، جیسے ایک استاد شاگرد کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو سکھاتا ہے، فارمل ایجوکیشن کو کہتے ہیں۔ اور بے شک آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، البتہ آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن، من لدن، پاس سے، حکیم علیم، حکمت والے، علم والے رب کی طرف سے۔
اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات آئی ہیں، ایک حکیم اور دوسری علیم۔ حکیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تمام آیات اور احکام حکمت سے بھرے ہیں۔ پہلی بات کہ اس کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ حکیم ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات اور احکام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری صفت علیمن، علم والا ہے، یعنی یہ قرآن ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام لوگوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ سب کے حال اچھے سے جانتا ہے۔ تو جو قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کی آیات اور اس کے احکام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جو لوگوں کے احوال کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں بارہا سنایا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ کو جو حالات درپیش تھے اس سے ملتے جلتے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ مشکل تھے۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی کم مشکل نہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ حضرت موسیٰ کا قصہ سنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مشکلات کے باوجود بھی چلتے رہنا ہے۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں نے، آنست نارا، میں نے پائی ہے یا میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے۔ یہ اصل میں اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ اب اس نور کی تجلی نے حضرت موسیٰ کی توجہ لے لی تھی۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ آگ جل رہی ہے، شاید ان کو راستہ معلوم کرنا تھا یا پھر ان کو سردی کا حل نکالنا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں انی آنست نارا، میں نے پائی ہے ایک آگ، سآتیکم، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر، چونکہ رات کا اندھیرا تھا، راستے کا علم نہیں تھا، تو ان کو راستہ معلوم کرنا تھا۔ او یا آتیکم، میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہابن، ایک شعلہ، قبسن، انگارے کا۔ شہاب کہتے ہیں بھڑکتی آگ کو، اور قبسن انگارے کو کہتے ہیں۔ ویسے قوف با سین اقتباس، یہ اس کا کچھ حصہ، پارٹ آف اٹ۔ یا میں لاؤں گا تمہارے پاس ایک شعلہ انگارے کا، لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، تم گرم ہو سکو۔ اب سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ تصطلون کا جو لفظ ہے صاد لام چھوٹی یا سے ہے، اسی سے ہی لفظ صلاح نکلا ہے، نماز کو کہتے ہیں، اور نماز بھی چونکہ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ آگ میں داخل ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ تصطلون، تم گرم ہو سکو، تم تاپ سکو، سردی سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ فلما، تو جب، جاءہا، وہ آئے اس کے پاس، یعنی اس آگ کے پاس۔ جاءہا، ہا کی ضمیر نارن کی طرف جا رہی ہے۔ اب جیسے ہی وہ کوہ طور پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے جیسے آگ نکل رہی ہے۔ نودیا، ندا دیے گئے۔ نودیا جو ہے فعل مجہول ہے، آواز تو آ رہی تھی پر کہہ کون رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا۔ امبورکا، کہ برکت دیا گیا، من فی النار، وہ جو آگ میں ہے۔ من فی النار سے مراد اللہ کا نور۔
کیونکہ النار بمانا نور ہے، اللہ کے نور کی تجلی تھی کہ برکت دیا گیا وہ جو آگ میں ہے، مراد اللہ کا نور ہے، اور یہاں النار بمانا نور ہے۔ ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے، جو اس آگ کے آس پاس ہے وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ ایک مراد ومن حولہا سے حضرت موسیٰ ہیں کیونکہ وہ بھی اس کے پاس تھے، ومن حولہا سے مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں، وہ جگہ بھی لی گئی ہے، یعنی یہ جگہ بابرکت تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہاں نبوت ملی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت ملی۔ کچھ مفسرین تو وہاں کے آس پاس کے لوگوں کو بھی لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سارے لوگ برکت میں شامل تھے۔ یہ آگ، یہ درخت، تم خود اور آس پاس کے فرشتے، وہ جگہ، وہاں کے آس پاس کے لوگ سب مبارک ہیں اور بابرکت ہیں۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس غیبی ندا کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس درخت میں یا اس آگ میں محلول ہو گئے ہیں، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ مشرکین کے عقیدے کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی دیوی یا دیوتا اللہ کا اوتار بن کے یہاں زمین پر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی پاکی بیان کی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یہ تو مشاہدہ حق تھا جو اللہ تعالیٰ عمومی طور پر انبیاء کو کراتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تو کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نور کی تجلی کے ذریعے یا ہم کلامی کے ذریعے، جیسا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو یہ مشاہدہ حق تھا، اللہ نے اس مقام پر اپنے نور کی تجلی کی تھی، کیونکہ یہ سبز درخت نظر آئے اور نور بھی نظر آئے اور آگ کی طرح نظر آئے تو یہ حیران کن نہیں؟ کون سا درخت تھا؟ یہ زیتون کا درخت تھا، بڑا سرسبز تھا، اور جتنی اس میں سے روشنی نکل رہی تھی اتنا ہی وہ اور سبز ہوتا جا رہا تھا اور ہرا بھرا ہوتا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ندائے غیبی کو کوئی غلط نہ سمجھ لے، اس لیے یہاں اپنی پاکی بیان کی، سبحان اللہ رب العالمین، پاک اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک، ہو جو ہے یہاں پر ضمیر شان ہے، یعنی شہانہ انداز اختیار کیا گیا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک، انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا۔ حضرت موسیٰ چونکہ حیران تھے، آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنا تعارف کروایا، انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہوں اللہ غالب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پھینک اپنی لاٹھی کو۔ اب یہ رات کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیے۔ فلما، تو جب رآہا، اس نے دیکھا اس کو، تہتز، کہ حرکت کرتی ہے، کأنہا، گویا کہ وہ جانن، پتلا سانپ ہے۔ ویسے تو یہ لاٹھی اژدہا بھی بنتی تھی، لیکن ابھی اژدہا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے پتلا سا سانپ بنایا گیا۔ واللہ، منہ موڑ گیا، مدبرن، پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ کی، واللہ نمبر 1، مدبرن نمبر 2، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے نمبر 3۔ منہ موڑ کے، پیٹھ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ حالت کس بات کی علامت ہے؟ خوف کی، خوف کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ طبعی خوف پیغمبروں کو بھی لاحق ہوتا ہے. اب یہ آغاز نبوت پر بہت بڑا امتحان تھا. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت ملنے والی تھی ان کو، یعنی نبوت، اور اس سے بڑی نعمت تو مل چکی تھی، اللہ سے ہم کلام ہونا. اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف دے دیا تھا، اس سے بڑی نعمت تو ان کو مل چکی تھی. تو آغاز نبوت پر بہت بڑا ٹیسٹ ہوا ان کا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈریے مت، انی بے شک میں، لا یخاف نہیں ڈرا کرتے، لدی المرسلون میری جناب پیغمبر. اس سے پتہ چلتا ہے لدی المرسلون سے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ کہا کہ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، تو یہ اشارہ تھا کہ یہ پیغمبر بنا دیے گئے. تو اس آیت سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو بھی طبعی خوف لاحق ہوتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون، الا مگر من ظلم، جس نے ظلم کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور ڈرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جس نے فی الواقع کوئی ظلم کیا ہو. یعنی ظالم کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ گرفت کر لے گا. غالباً اس آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں قبطی نادانستہ طور پر مارا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے ہی ان کو نبوت ملی، ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے نبوت تو مل گئی ہے لیکن مجھ سے تو ایک غلطی ہوئی تھی. اور جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ویسی آیت اتار دی، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم پھر بدل دیا، حسناً نیکی سے، یعنی بدل دیا ظلم کو نیکی سے، بعد سوء بعد برائی کے. فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. تو جیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات کہہ دی کہ جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ کہہ کر اللہ نے ان کے قصور کی معافی کی بشارت بھی دے دی. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے دل میں بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ غلطی بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیال کے آتے ہی کوئی ایسی بات قرآن میں لے آتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں آ رہا ہے کہ من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں غفور رحیم ہوں. کہ جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے. یعنی ظالم کی توبہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پہلی بات جو اس حدیث میں واضح کی گئی کہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرنی چاہیے تاکہ برائی مٹ جائے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، کیونکہ اچھے اخلاق نامہ اعمال میں بہت بھاری عمل ہے. یہ کل میزان میں جب تولے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے، تو خوش اخلاقی سے پیش آؤں. پھر فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ
اور داخل کر دے اپنا ہاتھ فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج نکلے گا وہ، بیضاء سفید، من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسرا معجزہ ان کو دیا گیا۔ پہلا معجزہ ان کی اپنی ہی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، دوسرا معجزہ ان کا اپنا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان کا اپنا ہاتھ اور ان کی اپنی لاٹھی، ہاتھ اور ہاتھ میں لاٹھی۔ اللہ نے دو بڑے بڑے معجزے دیے۔ من غیر سوء یعنی بغیر کسی تکلیف کے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگر ہاتھ سے اتنی روشنی نکلے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بہت زیادہ گرم ہو جائے یا گرمائش محسوس کرے، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ اور اس کی قوم کی طرف۔ 9 نشانیوں کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ اسراء آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ انہم بے شک وہ کانو ہیں، قومن فاسقین لوگ نافرمان۔ اب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا یہ کہہ کر کہ وہ بہت نافرمان لوگ ہو گئے ہیں، ان کی طرف جاؤ اور اللہ کا پیغام دو۔ فلما تو جب جاءتہم آ گئی ان کے پاس آیاتنا ہماری آیات، مبصرتن روشن واضح، قولوا وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا اور انہوں نے بظاہر انکار کیا ان کا۔ جحدہ کہتے ہیں علم کے ساتھ انکار کو، اور کفرہ علم یا پھر لا علمی کے ساتھ انکار، لیکن جحدہ میں تو جانتے بوجھتے انکار کرنا، علم کے ساتھ انکار کرنا۔ کفرہ میں دونوں معنی آتے ہیں، کوئی علم کے ساتھ انکار کرے وہ معنی بھی آتا ہے، اور کوئی لا علمی کے ساتھ انکار کرے تو وہ بھی معنی آتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے وجحدوا آیا ہے، یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ بہا ان کا یعنی ہا کی ضمیر آیاتنا کی طرف جا رہی ہے، ان آیات کا جانتے بوجھتے انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا اور یقین کر لیا تھا اس کا یعنی آیات کا، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ معجزات اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانیاں ہیں، یہ جادو نہیں ہیں۔ ان کے دلوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا، لیکن یقین کے برعکس ان کی زبان انکار کر رہی تھی۔ ان کے دل اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا اور یقین کر لیا تھا اس کا یعنی آیات کا، انفسہم ان کے نفسوں نے، ظلمن ظلم کے ساتھ، وعلومن اور سرکشی کے ساتھ، لیکن جو ان کی زبانوں نے انکار کیا وجہ ظلمن وعلوا، کیونکہ حق کو قبول نہ کرنے کی یہی دو وجوہات ہیں، ایک ظلمن اور دوسرا علوون۔ حق کو قبول نہ کرنے کی یہ دو وجوہات ہیں۔ ان کی زبانوں نے انکار کر دیا محض ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں، اور موسیٰ جو یہ نشانیاں لائے ہیں یہ معجزات ہیں، یہ کوئی جادو کے کرشمے نہیں ہیں۔ فانظر تو دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا۔ تو ظلم اور سرکشی مل کر فساد بنتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو کیسا انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله يا موسى العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر
كيف كان عاقبة المفسدين